صوفی موسیقی میں نا ایک ایسی خاص بات ہے جو سیدھا دل کو چھوتی ہے، روح تک جاتی ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم ایسی ہی آواز پر بات کرنے والے ہیں جس نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ یوں کہیں کہ دنیا بھر میں صوفی اور لوک موسیقی پر گہری چھاپ چھوڑی ہے۔ یعنی عابدہ پروین جیسی بڑی فنکارہ کے بعد صنم ماروی ایک اہم نام ہے۔ ان کی آواز بہت منفرد ہے، تھوڑی کھردری سی مگر دل میں اتر جاتی ہے۔ جی، یہ کھردراپن ہی تو کمال ہے نا، مصنوعی نہیں لگتا، اصلی ہے۔ بالکل۔ آج ہم جو معلومات ہمارے پاس ہے ان کی بنیاد پر اس غیر معمولی فنکارہ کے سفر کو، ان کے اثر کو ذرا گہرائی میں دیکھیں گے۔ ضرور ضرور۔ اور دیکھیں، کوک اسٹوڈیو نے تو یقیناً انہیں بہت آگے بڑھایا، عالمی پہچان دی۔ ہاں وہ تو ہے ہی، لیکن ان کی جو بنیاد ہے وہ بہت پہلے کی اور بہت گہری ہے۔ صحیح۔ ان کی کہانی کا آغاز تو کافی مشکل حالاتوں میں ہوا۔ غربت تو تھی، پھر صرف 2 سال کی تھیں جب والد کا قتل ہو گیا۔ بہت افسوسناک۔ جی، والدہ نے پھر ایک مزار پر پناہ لی اور بعد میں ایک فقیر سے شادی کی جو صنم کے سوتیلے والد بنے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ انہوں نے ہی 7 سال کی عمر میں صنم کو موسیقی کی طرف لگایا۔ اور یہی بات اہم ہے، اکثر تو تربیت کلاسیکی موسیقی سے شروع ہوتی ہے نا؟ ہاں عموماً۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی شروعات براہ راست صوفی موسیقی سے ہوئی، شاید اسی لیے وہ کلام کی روح کو اتنا اچھا پکڑتی ہیں۔ ہو سکتا ہے۔ بعد میں سندھ میں استاد فتح علی خان اور پھر یقیناً عظیم عابدہ پروین جی سے بھی سیکھا۔ جی ہاں۔ ان کے انداز میں عابدہ جی کا اثر تو محسوس ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن صنم نے اپنا ایک الگ رنگ بنایا ہے۔ بالکل الگ۔ اور یہ ٹیلنٹ نا جلد ہی نظر آنے لگا۔ صرف 16 سال کی عمر میں بلے شاہ، غلام فرید ان کا کلام گا کر مقامی سطح پر پہچان بن گئی۔ ماشاءاللہ۔ پھر 1999 میں اسلام آباد میں لوک ورثہ میلہ تھا، وہاں پہلی بار عوامی سطح پر پرفارم کیا اور ایوارڈ بھی جیتا۔ وہ ایک اہم موڑ تھا۔ اچھا۔ ریڈیو پاکستان پر بھی اسی دوران ڈیبیو ہو گیا تھا۔ لیکن اصل بڑا موقع میرے خیال میں تب ملا جب یوسف صلاح الدین صاحب نے انہیں اپنے پی ٹی وی پروگرام ورثہ ہیریٹیج میں شامل کیا۔ جی، وہ انہیں بالکل والد کی طرح مانتی ہیں۔ ہاں، اور وہ پلیٹ فارم بہت اہم ثابت ہوا۔ اور پھر آیا 2009 اور کوک اسٹوڈیو پاکستان کا آغاز۔ اس نے تو جیسے بہت سے فنکاروں کی قسمت بدل دی۔ یقیناً صنم ماروی کے لیے بھی ایک زبردست چھلانگ تھی۔ لاگی بنا چل میلے نو چلیے، وہ گانوں تو فوراً ہٹ ہو گیا تھا۔ فوراً۔ ہاں، اور کوک اسٹوڈیو کی یہ بات اچھی ہے کہ وہ روایتی کلام کو جدید سازوں کے ساتھ ملاتے ہیں۔ صنم کی وہ پرکشش جو تھوڑی بھاری آواز ہے نا، وہ اس فیوژن میں کمال لگتی ہے، بہت خوبصورتی سے۔ ان کا ایک اور گانا منزل صوفی، وہ بھی بہت پسند کیا گیا۔ اور پھر دیکھیں 11 سال بعد سیزن 12 میں واپس آئیں حیران ہوا کے ساتھ، وہ بھی کیا خوب تھا۔ جی ہاں، وہ بھی بہت شاندار تھا۔ اسی پلیٹ فارم نے پھر بین الاقوامی دروازے بھی کھولے ہیں نا۔ بالکل، ہندوستان گئیں جہاں خسرو فیسٹیول 2010 میں، پھر ریخا بردواج کے ساتھ امن کی آشا 2011 میں، اور پھر 2012 میں لندن، پیرس، نیو یارک، دنیا بھر میں ان کی آواز پہنچی۔ جی، فنی کامیابیاں تو ایک طرف، لیکن ذرائع ان کی ذاتی زندگی کے کچھ مشکل پہلوؤں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ 2006 میں شادی ہوئی آفتاب احمد کلوڑو سے، 2009 میں ان کا قتل ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ قتل سے 2 سال پہلے ہی الگ ہو گئے تھے۔ اچھا۔ پھر دوسری شادی اپنے کزن حمید علی سے ہوئی جن سے 3 بچے بھی ہیں، مگر 2020 میں وہ شادی بھی طلاق پر ختم ہوئی۔ ابھی ان کی شادی محمد خبیب نواز سے ہیں اور دسمبر 2023 میں ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش بھی ہوئی۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو رہے، لیکن فن پر توجہ قائم رکھنا یہ ان کی ہمت ہے۔ بالکل، یہ ان کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور فنی طور پہ تو آج وہ پاکستان کی صف اول کی فنکاروں میں شامل ہے۔ عابدہ پروین، تینا ثانی جیسی لیجنڈز کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ صحیح۔ شوکت خانم ہستتاج جیسے اداروں کے لیے فنڈ ریزرز میں بھی وہ باقاعدگی سے پرفارم کرتی رہی ہیں، ایک اچھی روایت قائم رکھی ہے۔ اور ان کے کام کو سراہا بھی خوب گیا ہے۔ ایوارڈز کی فہرست دیکھیں، 2011 میں لطیف ایوارڈ، 2012 میں بہترین گلوکارہ کا پی ٹی وی ایوارڈ، جی، پھر 2013 میں سمرقند ازبکستان میں یونیسکو کا ایک بڑا ایوارڈ جیتا۔ نصرت فتح علی خان صاحب کے بعد یہ اعزاز پانے والی وہ دوسری پاکستانی ہے۔ واہ، یہ تو بڑی بات ہے۔ جی ہاں، اور 2020 میں حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ امتیاز بھی ملا۔ آج بھی وہ ماشاءاللہ اسی طرح فعال ہیں،
پاکستانی ڈراموں کے لیے OSTs ریکارڈ کر رہی ہیں، اپنے سنگلز ریلیز کر رہی ہیں اور دنیا بھر میں لائیو پرفارم کر رہی ہیں۔ جی، ان کی اسٹیج پر موجودگی بھی کمال ہے۔ تو یہ تھی صنم ماروی کی کہانی، ایک سفر جو غربت اور ذاتی مشکلات سے شروع ہوا اور عالمی سطح پر صوفی موسیقی کی ایک پہچان بن گیا۔ واقعی یہ غیر معمولی سفر ہے، ایک ایسی آواز کا جس میں درد بھی ہے، امید بھی اور گہری روحانیت بھی۔ ان کی ثابت قدمی، ان کی فنکاری واقعی قابل ستائش ہے، ایک یادگار سفر اور ایک بے مثال آواز۔ اور شاید یہی ان کی موسیقی کی خوبصورتی ہے نا، یہ صوفی کلام میں جڑی ہے جو وقت اور سرحدوں سے آزاد ہے۔ بالکل، یہ سننے والے کو چاہے وہ کہیں بھی ہو ایک سکون دیتی ہے، ایک تعلق کا احساس دلاتی ہے۔ یہ موسیقی بس دلوں کو جوڑتی ہے۔ صحیح کہا۔ سننے والوں کو ہم ضرور کہیں گے کہ ان کی موسیقی کو مزید سنیں۔ امید ہے آج کا یہ جائزہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جی، مزید ایسی گہرائی میں جانے والی گفتگو اور تجزیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔